نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و قصرہ کو پل بھر میں کچلائے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس خالق کائنات نے ہمیں یہ پیاری گھڑیاں نصیب فرمائی، جن گھڑیوں میں ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اور لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کہ جن کے صدقے سے یہ کائنات بنی۔ آج جس موضوع کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے فتح مکہ۔ مکۃ المعظمہ، وہ شہر جسے بلد الامین کہا جاتا ہے، وہ شہر جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں داخل ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ فساد کرنا، جنگ کرنا، لڑنا منع ہے اس شہر مکہ میں۔ اس شہر مکہ کی قسمیں اللہ نے کھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر اس شہر کو امتیاز دے دیا۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ کا گھر ہے، یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ کا سب سے پیارا اور بڑا جو گھر، جس میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہر سال حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ مکہ اتنا عظیم شہر جس میں اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اپنے عرش کے وسط میں بنایا، جہاں پر فرشتے ایک بار آئیں تو پھر مقام و مرتبہ یہ تھا اس کا طواف کرنا ایک بار، پھر دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، جو ایک بار فرشتہ طواف کر لے پھر پتہ نہیں نصیب میں ملے نہ ملے۔ یہ وہ اللہ کا گھر جو اس شہر میں ہے، جسے خانہ خدا، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اسی شہر کو یہ عظمت ملی کہ اللہ کے مقرب انبیاء نے اس شہر میں اس کعبے کی تعمیرات میں حصہ ملایا، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، اور یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم تاجدار مدینہ سر و قلب و سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اسی پیارے شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی جو جگہ جو متعین کی وہ شہر مکہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب حضرت ابراہیم اس کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ شہر مکہ، جس کو آنے والے وقت میں ایک عظیم شہر، ایک وہ شہر جو کہ سب کا توجہ کا مرکز بننے والا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ، اے میرا رب، اے ہمارے رب، ایسا رسول مبعوث فرما اس شہر میں، اس جگہ پر، جو تیری آیتیں پڑھ کر ان کا تزکیہ کر دے، ان کو پاک و صاف کر دے۔ تو شہر مکہ جسے بلد الامین کہتے ہیں، وہ شہر مکہ جو اللہ کے رسول کی ولادت کی جگہ ہے، وہ شہر مکہ جہاں صفا و مروہ، وہ پہاڑیاں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ صفا و مروہ اسی شہر میں ہے، وہ غار ثور اسی شہر میں ہے، وہ خانہ کعبہ اسی شہر میں ہے، وہ آب زمزم کا پانی اسی شہر میں ہے۔ اور اس شہر کو وہ مقام ملا کہ جب یہ خانہ خدا جسے ہم کہتے ہیں، خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں مشرکوں کا جب راج تھا، کئی بت جو کہ خانہ خدا میں موجود تھے۔ اللہ کا گھر ہے
لیکن بتوں کی یہاں پوجا ہوتی تھی. مشرکوں نے اس کو اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور جانتا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ رب ہے کائنات کا، کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب میرا پیارا نبی آئے گا تو پھر اس خانہ خدا کو بتوں سے پاک و صاف کر دے گا. تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن تھا 20 رمضان مبارک، کہ جب فتح مکہ ہوئی. اور صرف مکہ ہی فتح نہ ہوا، بلکہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ چکا تھا اور باطل مٹ چکا تھا، کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا. تو جاء الحق والا دن، حق کے آنے والا دن، وہ دن تھا جس دن فتح مکہ ہوئی. 20 رمضان مبارک یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوتے ہیں. اور جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو کفار قریش، مشرکین قریش، جنہوں نے میرے نبی پر کیا ظلم نہ ڈھائے، کبھی اجڑی ڈالی، کبھی نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ ڈالا، کبھی طائف کے میدان میں پتھر برسائے. تو آج جب میرے آقا داخل ہو رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آواز پکارنے والا یہ پکارتا ہے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے. آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے. یہ آواز بلند ہو رہی ہے، لیکن وہ نبی رحمت جسے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے طائف کے میدان میں جب پتھر کھائے تو خون مبارک نالین تک آ گیا تھا، لیکن آپ نے بد دعا نہ کی، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کرنے والی ہوں گی. تو آج بھی جب میرے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے ناظرین؟ کفار قریش ڈرے میں کہ آج تو ہماری گردنیں مار دی جائیں گی، آج تو ہمیں قیدی بنا لیا جائے گا، اور آج تو مسلمان بدلہ لیں گے. لیکن یقین جانیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شفقت اور رحمت فرمائی کہ جب یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو عفو درگزر کرنے کا دن ہے. تو ناظرین، ہمیں معلوم یہ چلا کہ ہمارے نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے. ہمارے نبی نے ان لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کیا جنہوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کو شہید کیا. اور یہی نہیں، اللہ اکبر، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، تو ان کی جو زوجہ تھی اس نے میرے آقا علیہ السلام کے چچا کا کلیجہ کھایا تھا. میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. اور آج لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج میرے نبی نے فرمایا کہ مکے والو، تم یہ سمجھتے ہو کہ آج تم پر ظلم کیا جائے گا، آج تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی؟ مکے والو، آج محمد نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. میرا نبی تو وہ نبی ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے،
ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے کھلے عام معافی دے دی۔ اور کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو سب کے سر قلم کر سکتے تھے، اپنے صحابہ اور اپنے پیاروں کا جو زخم تھا دل میں ان کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے ایسا نہ کیا، بلکہ میرے نبی نے کیا کیا کہ آج محمد نے سب کو معافی نہ کیا، بلکہ سنو، اگر تم کیا کرو کہ تم اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دو گے ہم تمہیں بھی پناہ دیتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار کو گرا دو ہم تمہیں بھی پناہ دیتے ہیں۔ اور ابو سفیان جو کہ جب اللہ کے رسول دن میں مکے میں داخل ہو رہے تو رات میں اللہ کے رسول مکے قریب پہنچ چکے ہیں، تو ابو سفیان جو تھے انہوں نے ایک دن پہلے اللہ کے رسول کے پاس جا کر کلمہ توحید پڑھ لیا۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صرف ہتھیار ہی نہ ڈالے، بلکہ گھر کا دروازہ ہی بند نہ کرے، بلکہ کوئی ابو سفیان کے گھر بھی چلا جائے گا تو اللہ کے رسول نے اسے بھی پناہ دے دی۔ اور پھر فرمایا ہے، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے صحابیوں، یاد رکھنا کسی بھی عورت پر ظلم نہ کرنا، یہ میرے دین، یہ میرا اسلام ہے، یہ میرے نبی کے تعلیمات ہیں، کسی بھی عورت کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور پھر یہی نہیں، کسی زخمی کو قتل مت کرنا۔ یعنی مکہ فتح تو ہو رہا ہے لیکن مکہ ہی فتح نہ ہوا بلکہ اللہ کے رسول نے تو دلوں کو فتح کر لیا۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ہم صرف مکہ فتح کرنے نہیں آئے بلکہ تمہارے دلوں کو فتح کرنا ہے۔ وہ کفار قریش جو کہ بت کے گرنے پر لڑ پڑ سکتے تھے اور اپنے آپ کو کس طریقے سے اذیت میں ڈالتے تھے کہ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے تھے، لیکن یقین مانے آج وہ ڈرے ہوئے سہمے میں، کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں پر اللہ کی فتح و نصرت آ چکی ہے، تو یقین مانے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جب فرمائی تو تمام کفار قریش حیران تھے کہ حضور کا اتنا اخلاق بلند ہے، حضور کتنے پیارے کردار کے مالک ہیں کہ حضور نے آج سب کو معافی نہ کیا بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ تم اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ گے تمہیں ہی پناہ مل جائے گی، تم ہتھیار ڈال دو گے تمہیں ہی پناہ مل جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے ایک شخص کو معاف نہ کیا، کون؟ وہ جو گستاخ رسول تھا، جو کہ کعبے کے خلاف سے ٹمٹا ہوا تھا، ابن خطل اس کا نام تھا۔ تو معلوم چلا اسلام کے اندر بہت سی چیزوں کی معافی ہے لیکن گستاخ رسول کی معافی نہیں۔ پھر دوسری بات کہ اللہ کے رسول نے آج معافی نہ کیا بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کی چابیاں حضور نے منگوائی اور پھر مولا علی، حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا۔ اب میرے آقا کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر فرماتے ہیں کہ علی تم میرے کندھے پر آ جاؤ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں آقا؟ فرمایا اب تمہیں یہ بت گرانے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت مولا علی حضور کے کندھوں پر سوار ہیں اور جو بت بڑے بڑے تھے ان کو گرا رہے ہیں، اور رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ جاء الحق وزهق الباطل، آج حق آ گیا ہے اور باطل تو مٹ گیا ہے، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اس طرح پورے کعبے کو جو بڑے بڑے بت سے سارے گر چکے۔ تو کہتے ہیں نا کہ یہ بت جب گرے تو یہی کہتے تھا، کعبہ کیا کہتا تھا؟ سر کے بل جو بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، کہ آج کعبہ حضور کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر جو اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے بنا تھا، اس میں بت قائم تھے، مشرقین وہاں عبادت کرتے تھے بتوں کی، تو وہ کعبہ آج بہت خوش تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آج پھر سے اسی رب کا نام لیا جانا تھا۔ اور یقین مانے فتح مکہ کے دن صرف بتوں کو نہ گرایا گیا بلکہ پورے کعبے کو غسل دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر جب غسل ہوا تو وہ روایت جو غسل کعبہ کی ہے وہ اس دن سے آج تک الحمدللہ قائم۔ اور صرف غسل ہی نہیں دیا بلکہ یہاں تک کہ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں کہ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، جب ایک غلام ایسا حبشی غلام بنا ہوا تھا کہ مکے کی ریت پر جسے مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، وہ کہتا تھا اللہ تو ایک ہی ہے اور میں تو رسول خدا کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان چکا ہوں۔ کوڑے برسائے جاتے تھے۔ آج اسی غلام کو اتنا بڑا مقام ملا کہ رسول کی نگاہوں نے بلال کو تلاش کرتے فرمایا بلال تم اب کیا کرو، اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ وہ بلال جو مکے کی ریت میں لٹا کر جسے مارا جاتا تھا، آج وہ کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، اور جب کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے تو اللہ کے رسول فرمایا آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر تم اللہ اکبر کے صدائے بلند کرو، یعنی اذان دو۔ اب حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں تو اس میں ایک ضمناً ایک بات آ گئی کہ پہلے تو جب اذان دیتے تھے تو کعبے کی طرف رخ کر دیتے تھے، اب خود کعبے پہ ہیں تو آواز دی یا رسول اللہ اب تو کعبے پہ ہوں، اب کس جانب رخ کروں؟ تو کیا فرمایا حضرت نے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، رخ مصطفیٰ کی طرف چہرہ کر کے اذان دے ڈال۔ تو اس لیے اعلی حضرت نے کیا فرمایا، حاجو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی حضور کے چہرے کی طرف کر کے حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے رسول نے نوافل پڑھے اور بتا دیا آج مکہ فتح ہوا ہے۔ اور صرف مکہ فتح نہیں ہوا بلکہ جوگ در جوگ جو کفار تھے، جو مشرقین تھے، حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کے افکار کو دیکھ کر ایمان قبول کر رہے تھے، اللہ کے رسول کے دین کو اپنا رہے تھے اور اسلام پھیل رہا تھا۔ یہ صرف مکے کی فتح نہ تھی بلکہ یہ دین کی فتح تھی، یہ صرف مکے کی فتح نہ تھی، یہ اللہ کے رسول کی فتح تھی۔ اور پھر کہنا پڑے گا رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں میرے محمد کا نام ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔